اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ البقرہ کی جو ہم نے شروع کی تھی اسٹڈی وہ پوری کر لیں گے اللہ نے چاہا، اللہ کی کمال مہربانی کے ساتھ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جو سمجھ میں آ جائے وہی قرآن ہمارے ساتھ رہتا ہے، بجائے ہم تیزی سے آگے بڑھیں اور اس میں سے سمجھنے کا جو عنصر ہے وہ کم ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم کم پڑھیں لیکن سمجھنے کی کوشش پوری کرتے رہیں۔ اور یہ تو آپ لوگ ہی اللہ کو ہمیشہ سلامتی اور عافیت دے، ترقی دے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ تو سب کا بیٹھنا ہے جس سے اتنی ہمت بھی بنتی ہے، ورنہ تو سراسر طلب علم ورنہ گزارش ہے، زیادہ ہی کچھ بھی نہیں۔ آج ہم نے پوری سورہ بقرہ کو ظاہر ہے اسی لیے صرف 3 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم پورا ایک کیپشن دوبارہ تازہ کریں اپنے ذہن میں۔ یہ تو ہم ہر نشست میں تازہ کر رہے ہیں کہ جب سے سورہ بقرہ نے بنی اسماعیل کو اور ان کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت جاری کی، تو اس میں جو ٹاپکس آئے وہ رسالت اور اس کا مقصد، استقامت اور صبر کا نسخہ یعنی کہ صلاۃ پہ قائم کرنا، توحید، حلال طیب غذا کے بارے میں ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے قرآن میں کہ کیونکہ اس نے قرآن میں بھی بتایا ہے اور انسان اپنی سمجھ سے سامنے سے یہ بات سیکھ سکتا ہے کہ کتنا دین وہ اس کے اندر دے کر اللہ نے دنیا میں بھیج رکھا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت بنیادی طور پہ جاری کر دی، اس نے جاری کر دی مثال کے طور پہ ہدایت حلال اور طیب غذا۔ باقی جو سورہ مائدہ میں ہم غذا کے بارے میں پڑھیں گے نا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، یہ دراصل کنفیوژنس کا جواب دیتا ہے اللہ، کہ اگر پھر بھی کوئی سوال ہے پوچھ لیا تو جواب دے دیا، ورنہ انسان کی سمجھ کے لیے، شعور کے لیے دیکھیں اتنا لکھنا کافی تھا۔ حلال اور طیب غذا، انسان خوب جانتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کہ طیب کیا چیز ہو سکتی ہے کیا نہیں۔ یعنی کہ ہمارے کیونکہ نوجوان بھی سن رہے ہیں اور ہمیں بچپن سے شناعت صحیح معنوں میں لفظ بھی کم ہے، ہمیں گھن دلوائی جاتی ہے اور صحیح دلوائی جاتی ہے کہ سور کے قریب بھی نہیں پھٹکنا آپ نے، تو سوائے اس کے کہ جان بچانے پہ آ جائے اور کوئی طریقہ نہ ہو کہ بچنے کا، تو ضرورت کے مطابق استعمال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوہا اس لسٹ میں نہیں رکھا ہوا، سانپ اس لسٹ میں نہیں لکھا ہوا، بلی کتا اس لسٹ میں نہیں موجود ہے، تو کیا وہ کھانا زیادہ بری بات ہے یا سور کھانا زیادہ بری بات ہے؟ وہ کتا کھانا بھی اتنی ہی بری بات ہے اور چوہا کھانا اور سانپ بھی اتنا سور کھانا ہے، لیکن وہ کیونکہ اس میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوا تو اللہ نے اس کا جواب دینے کی اور معاملے کو اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں کی، انسان صاف جان رہا تھا۔ یہاں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے ایک غذا میں، تو اللہ نے اس کا آگے بڑھ کر خود جواب دیا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں بتاتا ہوں، یہ اسی فہرست میں ڈالو، خبائث کی فہرست میں۔ خبردار جو اس میں تردد میں پڑے ہو کہ یہ تو بکری کی نسل سے ہے، اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی طرح جو ہم نے ربا پڑھا ہے اس میں بالکل یہی اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا تھا، دین کی اساس بتانے کے بعد، قصاص اور دیت بتانے کے بعد وصیت کہ تم نے باطل مال نہیں کھانا۔ ابھی اتنا کہنا کافی تھا، سب کو بتایا کہ چوری بھی باطل ہے، غبن بھی باطل ہے، کمیشن غیر نقصان پہنچا کے کھانا بھی باطل ہے، کسی سے چھین لینا بھی باطل ہے، جتنی بھی چیزیں باطل ہیں۔ تو کیا دوا میں ملاوٹ کرنا زیادہ بری بات ہے یا سود کھانا؟ دونوں ایک برابر ہے، لیکن کیونکہ سود میں کنفیوژن تھا کہ یہ تو بظاہر ٹھیک ہی لگ رہا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ بھی باطل ہے۔ اس طرح آپ کو پتا ہے سود بھی باطل ہے، اسی طرح ملاوٹ کرنا بھی باطل ہے، اور چوری کا مال بھی باطل ہے، اور ڈاکے کا مال بھی باطل ہے۔ اس نے تو ہدایت پوری جاری کی تھی، وہ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سود سے بچتا رہے اور جو دل چاہے ہیرا پھیری کر کے مال کماتا رہے، کیونکہ باطل ہی کہہ دینا کافی ہے۔ سود بھی باطل ہی کی شکل ہے، اس کو کسی طرح بھی صدقے، خیرات، کاروبار، کرائے سے کنفیوز نہیں کرنا، کیونکہ کوئی کنفیوژن ہو سکتی تھی، اللہ نے اس کو سامنے کھول کے رکھ دیا۔ پورے قرآن میں سلسلہ چلتا رہے گا، جہاں بالکل وہی ہدایت ہوگی جس کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت جاری نہیں کرے گا۔ کیوں کہ یہ شعور کس نے دیا ہوا ہے، یہ عقل کس نے دی ہے، یہ فطرت ہمارے اندر کس نے ودیت کر کے بھیجا ہے، یہ کس نے اعلان کیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر کے دیا ہے، تو وہ کیوں آپ کو الف بے سمجھاتا پھرے گا ہر بات کی؟ وہ تو مخاطب بھی باشعور لوگوں سے ہو رہا ہے، باقی حصہ معاشرہ، ہر معاشرے کے بڑے علماء سمجھدار لوگ ڈالتے رہتے ہیں اپنا۔ صوم اور حج اور عمرہ کی بات آ گئی تھی، ہدایت کی موجودگی میں اختلاف کی وجہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن میں، بہت جگہ اس نے آنا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آ گیا تھا انفاق، جس کی ہم نے بہت ڈیٹیل بات کر لی کہ مال زیادہ تھا تو صدقہ کرنے کا کام تھا، صدقہ ہی کرنا چاہیے تھا۔ کس طرح کرنا چاہیے تھا؟ کسی طرح کا ظلم
اور جتانا اور زیادتی جس کو مال دیا اس پہ نہیں ہو سکتی تھی. تو نے بتایا جو صدقے میں اتنی باتیں تمہیں بتا رہا ہے، تم قرض دے کے واپس اس پہ منافع کیسے مانگ سکتے. تو اسی کا موضوع ختم کرنے کے لیے سورہ بقرہ کے آخر میں لے آیا تھا، وہ حرام مہینوں میں قتال اور اس کے بارے میں ہدایت، شراب اور جوئے کی ممانعت، یتیموں کی اصلاح، نکاح کے لیے ایمان کی شرط بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے بچے سمجھیں، ہم سمجھیں یہ بات. حیض میں صحبت کی ممانعت، ایلہ کی جارت کا خاتمہ، طلاق کا طریقہ، طالوت جالوت داؤد علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو بتانا کہ جب تک تمہارا حصہ شامل نہیں ہوگا، تم اپنے کمبل لحاف میں بیٹھ کے میدان میں آئے بغیر، استقامت دکھائے بغیر، اللہ پہ توکل کیے بغیر، اپنی جدوجہد کا اثر ڈالا بغیر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی سرفرازی ملنے والی ہے چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے کام کی. تو تم نے پھر نہ اللہ کو جانا، نہ اس کے دین کو جانا، نہ اس دین کی تاریخ کو جانا، نہ دین کی تاریخ میں کامیاب لوگوں کو جانا. اللہ ضرور مدد کرتا ہے ان کی جو قدم بڑھاتے ہیں. آیت الکرسی کتنا ہم نے جانا تھا کہ یہ جس کو ہم نے وظیفہ بنا رکھا ہے، دراصل یہ اللہ کا وہ تعارف ہے کہ اگر عمل نہیں لے کر آئے، تمہارا علم اور عمل درست نہیں ہے، تو نہ دھونس دھمکی، نہ رشتہ داری، نہ کوئی رشوت، نہ کوئی سفارش اللہ کے آگے کام کر سکتی ہے. اس اللہ سے تمہارا واسطہ ہے. کس غلط فہمی میں مبتلا ہو، اس نے کھیل تماشا نہیں بنا رکھا. پلٹ کے تمہیں آنا ہے، اعمال کے علم کے بدلے دیے جائیں گے. صدقہ، ربا، لین دین، یہاں تک ہم نے صحیح بات کر لی تھی. یہ وہ آیت ہے، یہ دیکھیں جب آ گئی تھی آیت نمبر 100، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ہرگز تم نہیں کھانا آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے، نہ ہی حکام تک پہنچانا اپنی رشوتوں کو، یہ مال کھانے کے لیے ایک دوسرے کا من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے. اور یہ بہت بڑی حق تلفی ہے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ حق تلفی ہے. باطل کی خاص بات کیا ہے؟ آپ کے دل میں جو قاضی صاحب بیٹھے ہیں یہ فوراً بتا دیتے ہیں آپ کو کہ جو کچھ بھی ہیلا سازی آپ کر لیں، جو کچھ بھی بہانے آپ تراش لیں، یہ مال ٹھیک نہیں کمایا جا رہا. یہ بتانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی تھا. لیکن کیونکہ لوگوں نے سوال اٹھایا، لوگوں نے سوال اٹھایا، اللہ کے آخری نبی موجود ہیں تو جواب بھی آنا ہے، جواب وحی کے ذریعے آنا ہے. تو قرآن نے جواب دے دیا تھا کہ تم کیسے اس کو کسی بھی چیز سے کنفیوز کر سکتے ہو. تو ہم نے کاروبار کی بات کر لی تھی کہ مال کا تبادلہ ہوگا یا معاوضہ لیا جائے گا، مال والے کے حوالے، اب کوئی استحقاق باقی نہیں رہا. شراکت داری میں جہاں نفع کے حصے دار بنیں گے، نقصان کے بھی حصے دار بنیں گے. بالکل سیدھا معاملہ ہے. اور ربا قابل خرچ مال میں سے، جو مال کھا پی کے پیسہ ہو یا جنس ہو خرچ کیا جائے، اس پہ منافع مانگا جائے تو ربا ہے. یہ کسی ایسی چیز میں جو کھا کے خرچ نہ کی جا سکے اس پہ اطلاق ہی نہیں ہو سکتا اس کا، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ کرایہ ہے. اور جو چیز کھا پی کے ختم کی جا سکے اس کا کرایہ نہیں لیا جا سکتا. بریانی کا، آٹے کا، پیسے کا کرایہ کیا وصول کریں گے؟ وہ تو سب کھا لیا جائے گا، ختم کر لیا جائے گا. تو یہ بنیادی فرق تھا. اسی کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ باطل ہے، یہ بالکل باطل ہے. تمہیں اصولاً تو صدقہ کر دینا چاہیے تھا. صدقہ نہیں تھا تو قرض دے لو، قرض واپس لو اپنا. صدقہ نہیں کر رہے، مال ہے، قرض دے رہے ہو اور منافع مانگ رہے ہو. یہ بالکل اللہ کے دین میں اللہ تعالیٰ کا یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے. اس طرح ہمیں بتایا گیا. بالکل اسی طرح باطل ہے جسے دوا میں ملاوٹ کرنا، مردار کا گوشت بیچ دینا، بھائی کی جائیداد کھا جانا، بہن کو حصہ نہ دینا، غلط کام سے پیسے کما لینا، ڈاکہ چوری. اتنا ہی باطل یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ کی مہربانی اس نے ہمیں بتا دیا. یہ کھا پی بھی لیتے تو کتنے دن چلنا تھا یہ، اور پھر جو خسارہ رہتی دنیا تک اٹھانا ہے اٹھانا پڑتا. لین دین پہ یہ معاملہ ہم نے کر لیا تھا کہ لین دین کو لکھنا چاہیے. چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، یہ تنازعات کامن ہے، بہن بھائیوں میں کامن ہے، دوستوں میں کامن ہے. پیسے لے لیے تھے، یاد نہیں رہے، میں تو بھول گیا، میں نے تو واپس کر دیے تھے. بھائی یہ لین دین ہے، اس سے ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے آپس میں مارکیٹ میں معاملات خراب ہوتے ہیں. آپ نے گھر میں کام کرایا، چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ لینی چاہیے. ہمارے بچوں کو عادت پڑ جائے کہ ایک تو کوشش کریں ادھار سے بچیں. نقد بھی معاملہ ہو تو اس کی بالکل ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن ادھار کے معاملات تو چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے لکھنے چاہیے، اس پہ گواہ بنانے چاہیے. اس میں غلط فہمی کا ازالہ ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی یہ عورتوں کی کوئی اللہ تعالیٰ نے کم نہیں کی وقت کے دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں، یہ کیونکہ الیکٹیو معاملہ ہے، آپ خود ارینج کر کے سارا قرض کا معاملہ کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ڈھارس بنانے کے لیے خواتین ساتھ ہو جائے کریں، رہتی دنیا تک کے لیے دی گئی ہدایت. لیکن خدا نخواستہ کوئی حادثاتی شہادت ہو، واقعاتی شہادت ہو، اس میں دو عورتوں کی ایک ہی گواہی بھی بالکل مکمل گواہی ہے اگر وہ بالکل ہر معیار پہ پوری اتر جاتی ہے. حادثے سے پہلے نہیں دو گواہ ڈھونڈ کے لا جائیں گے کہ دو خواتین کو لے کر آؤ، پھر حادثہ ہوگا تو گواہی بنے گی. یہ اب تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بھی عدالتوں نے یہ بات باقاعدہ مان لی ہے. یہ کوئی اب غلط فہمی میں مبتلا بھی نہیں ہوتا اللہ کی مہربانی سے. سورہ بقرہ کا خاتمہ ہے. یہ آیتیں بہت سب
یاد بھی ہوتی ہیں ہمارے بچوں کو، ہمیں بھی یاد ہوتی ہیں، اکثر تلاوت بھی کی جاتی ہیں، ہم نے ان کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بھی سن رکھی ہیں. اس ٹاپک پہ ہم نہیں پڑھیں گے، یہ سب کے لیے دعوت ہے. قرآن تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، اس کے باہر کی جو بات بھی ہمارے علم میں آتی ہے، حق تو بنتا ہے اس دین کا ہم پہ، حق تو بنتا ہے اللہ کے بارے میں کی ہوئی ہر بات کا کہ ہم تھوڑا سا اپنے اندر جستجو پیدا کریں، کم از کم ایک قدم آگے بڑھ کے چیک تو کیا کریں کہ قرآن سے اگر کوئی بات باہر کی جا رہی ہے تو اس کی بیسس کیا ہے. تو بغیر کسی تبصرے کے آپ کو بہت ساری باتوں کی پتہ چل جائے گا کہ کس بات میں کتنا وزن ہے، کوئی بات کیوں دین کے نام پہ جاری کی جا رہی ہے، وہ دین کی بات ہے بھی کہ نہیں. کم از کم اتنی توجہ تو دیں کہ جب اگر آپ کوئی گاڑی خریدنے جاتے ہیں، موبائل فون خریدنے جاتے ہیں، کوئی بھی طرح کی اہمیت کی چیز لینے جاتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں نا اس کے بارے میں، 2-3 جگہ چیک تو کرتے ہیں، ذرا کوئی مینول پڑھتے ہیں، کچھ تو معلوم کرتے ہیں نا کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے، یہ سودا میں لے بھی لوں کہ نہ لوں. جانور بھی لینے جاتے ہیں بقرعید کا، 2-4 جانور دیکھ لیتے ہیں، اس کے دانت خود چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا تو کرتا ہے جب آدمی سمجھتا ہے میرا معاملہ کیا ہے. یہ ہماری آخرت کے معاملات ہیں، یہ ہمارا دین ہے. دین کا مطلب جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری کیا ہے رہتی دنیا تک کے لیے. دین کا مطلب جس میں کوئی غلط بات داخل ہمارے نام سے نہیں ہونی چاہیے. دین جس میں اگر جھوٹ بولا تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. فضیلت کے بارے میں ایک بات درس کر دوں، جنرلی اسپیکنگ، جب ہم کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں فضیلت ہی تو ہے، فضیلت کا مطلب ہوتا ہے یہ بتانا اس بات کا کتنا ثواب ملے گا. اس کو ہم کہتے ہیں فضائل. یہ مطلب ہے نا فضائل کا، یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا. ثواب دینا کس کا استحقاق ہے؟ کون دیتا ہے؟ جب ثواب جاری کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ عمل ہے، اللہ نے اس کے بارے میں اتنا ثواب بتایا ہے، تو کیا واقعی اللہ نے بتایا ہے؟ اور نہ بتایا ہو تو بھلے کتنا ہی اچھا عمل کیوں، لیکن اللہ نے نہیں بتایا کیا ثواب ہے اس کا، اور میں بول دوں چلو اچھا ہی تو کام ہے اور اللہ سے منسوب کر دوں، تو میں نے جھوٹ بول دیا، اللہ پہ نہیں بولا. جس کو میں آسانی سے کہہ کے ہو جاتا ہوں کوئی بات نہیں فضیلت ہی تو ہے، وہ دراصل اس سے پہلے کہ کوئی فضیلت ہے بھی کہ نہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا گناہ کبیرہ کا ہم مرتکب ہو جاتے ہیں. تو کتنا محتاط رہنا چاہیے. ہے فضیلت سراخوں پہ ہے تو معلوم بھی تو کر لیں پھر ہم لوگ کسی بھی چیز کی کیا ہے. اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم دیکھیں گے آج، ہم دیکھیں گے، ہم نے سورہ البقرہ پڑھی ہے. اس کے ہم نے کہا تھا سمجھنے کی خاطر، یہ کوئی اللہ کی دی ہوئی تقسیم نہیں ہے، سمجھنے کی خاطر اس میں ایک تمہید تھی. ہم نے تمہید پڑھی تھی، اس میں مختلف رویے پڑھے تھے. اسی تمہید میں آ گیا تھا آدم کا، ابلیس کا اور فرشتوں کے ایک پورے منظر نامے کا ذکر. اس تمہید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ پوری صورت کا مقصد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ وقت آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اب ان کے منصب سے ہٹا دیا جائے. وہ جو ان کا منصب تھا کہ وہ فضلناکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں پورے عالمین میں سے منتخب کیا اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے. تم ابراہیم کی اولاد ہو، تم ابراہیم کی اولاد کی آگے سے نسل آگے بڑھی، تمہاری ذمہ داری تھی اس علاقے کو آباد کرنا، یہاں سے دین کا پرچم بلند کرنا، دنیا کو دین کی دعوت دینا. تمہیں موقع دیے گئے، پے در پہ نبی رسول تم پہ بھیجے گئے، لیکن تم ہمیشہ اپنے کرتوتے ہی پہ لگے رہے، ان سے باز نہیں آئے. یہ وقت آتے آتے بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اس کے بعد بھی جو کچھ انہوں نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو کرتوت انہوں نے دکھائے وہ دکھائے. وقت آ گیا اللہ نے اپنے آخری رسول کو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رہتی دنیا تک کے لیے دین کو کامل، مکمل، محفوظ بنا کر چھوڑا. کیونکہ نبی اب کوئی آنے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب ان کو جب بھی موقع دیے گئے کہ تم اب بھی لے آؤ اس آخری نبی پہ ایمان، اس آخری رسول پہ. تم جانتے ہو اس کو، اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو، تمہاری کتابوں میں یہ درج ہے، ان کی خصوصیات درج ہیں، ان کے ساتھیوں کی خصوصیات تک درج ہیں. ایمان لاؤ. تمہیں تو اس پہ ایمان لانے میں سب سے اول ہونا چاہیے تھا. تم تو پچھلی کتابوں کو جانتے ہو، یہ قریش تو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ضد، اپنی سرکشی نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ نے پورے مکے کی زندگی گزر گئی، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر تشریف لے گئے. اللہ نے اعلان کر دیا بس اب ان کا اب دفتر ہم نے بند کیا، اب ان کو معزول کیا جاتا ہے. سورہ البقرہ کی بیچوں بیچ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ منصب ان سے لے کر اصحابہ کرام کی جماعت کے حوالے. اب یہ ہے امت وسطہ. ہر نبی نے اپنی امت پہ گواہی دینی ہے قیامت میں. قرآن آگے ہمیں گواہیاں سنوائے گا بھی، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کیونکہ یہ اللہ کے آخری نبی اس جماعت کو مکمل دین ٹرانسفر کر کے جا رہے ہیں، اس کا علم قرآن میں، اس کے اعمال کر کے دکھا کر ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. پوری کی پوری جماعت کو دین مکمل ذمہ داری کے ساتھ ٹرانسفر کر دیا گیا، پہنچا دیا گیا. تو تعالیٰ نے اعلان فرمایا اب اس پوری جماعت پہ گواہی کون دے گا کہ میں نے اس کو دین دے دیا تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں. اور یہ جماعت، یہ ہے اس جماعت کا سب سے بڑا کارنامہ، بلکہ یہی ہے اس جماعت کا بنیادی کارنامہ.
جو ہم سے صرف نظر جس سے ہم کر لیتے ہیں اور باقی باتیں ہم بیان کرتے چلے آتے ہیں، کہ ان کو بے کم و کاس ایک لفظ اضافہ کیے بغیر یا ایک لفظ کم کیے بغیر وہ دین آگے پہنچا دینا تھا. کن کو؟ اس جماعت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود نہیں تھی، یعنی کہ باقی دنیا، یعنی کہ باقی دنیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطے میں نہیں آئے، رابطے میں نہیں آئے، جنہوں نے ان سے دین وصول نہیں کیا، علم بھی نہیں اور عمل بھی نہیں، وہ کامیاب ہوئے یا نہیں. یہ آج ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہو. ہم کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جماعت تھی، قدسیوں کی جماعت تھی، اللہ نے تعریف کی، بتایا ان کے ماتھوں پہ جو سجدے کے نشان تھے، ان کی وہ پہچان ہے جو پچھلی کتابوں سے چلی آ رہی ہے. یہ اخیار الناس تھے، یہ کامیاب ترین جماعت تھی. درخشہ ستاروں کی جماعت یہ کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ کامیاب نہ ہوتے. ہم اس قرآن کی تلاوت کر ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ کامیاب جماعت نہ ہوئی ہوتی. میں ان کے کون سے قصے آپ کو مزید سناؤں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ 100% کامیاب تھے. ان کا درجہ کیا ہے؟ یہ قرآن جو تباس سے آپ کے سامنے اس وقت ڈیجیٹل فارم میں رکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے سینوں میں محفوظ کر کے پہنچایا آپ تک. یہ 17ویں 18ویں صدی میں جا کے جرمنی میں کہیں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا ہے تو یہ تبات اس طرح ہو رہی ہے، ورنہ کس کس کھال پر کس کس مشکل سے قرآن کو لکھا گیا ہے. پورے ایک ایک محلے میں ایک قرآن کا دستاویز، باقی کون اس کو زبانی یاد کیے ہوئے. آپ یہ ہمارے نوجوان سمجھ لیں، آج تو اب تو اللہ کا شکر ہے انتظامات ایسے ہو گئے کہ آپ نے زبر ہٹا کے زیر لگایا تو پکڑا جاتا ہے. اس زمانے میں اگر کسی ایک ملک میں بھی غلط نسخہ کیا غلط یاد کیے ہوئے پہنچ جاتے، ان کی تصحیح کرنے والا نظام نہ ہوتا، تو آج اس بر اعظم میں الگ قرآن موجود ہوتا اور اس بر اعظم میں الگ. آج اپنے بچوں کو ہم سینہ ٹھوک کے بتاتے ہیں بیٹا جاؤ دنیا میں گھوم کے آؤ، اپنے دوستوں کو دعوت دو اگر تمہارا انٹریکشن نان مسلم سے، اور ان کو بول کے لاؤ بیٹا کہ سر ہمیں بھی دوسرا قرآن لا کے دیجیے آپ. اگر آپ کے پاس کوئی اور ورژن موجود ہو لا کے دے دیں، اور اگر نہیں ہے تو یہی دلیل زندہ چمکتی ہوئی ہے کہ ہم وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے وصول کیا اللہ کی جانب سے اور اپنے صحابہ تک پہنچایا. ہم پڑھ رہے ہیں، یہ رہی ان کی کامیابی کا بین ثبوت، چمکتا ہوا ثبوت. ہماری نماز پڑھنا ان کی کامیابی ہے. وہ جماعت گواہی دے گی کس پہ؟ شاید سر کے 20ویں پشت کے کسی بزرگ پہ، آپ کے ہم سب کے، جو بھی ان کے انٹریکشن میں آئیں گے، ہم جس کی نسل سے بھی چل رہے ہیں، وہ ان کے انٹریکشن میں یقیناً آئے تھے. آپ سب نے جانا ہے کہ جی وہ 1.25 لاکھ کی تعداد وہ وہاں موجود نہیں ہے، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں. تو وہ کہاں موجود ہے؟ وہ یہ انڈونیشیا مسلمان کیسے ہوا ہے؟ یہ مالدیپ یہ کیسے مسلمان ہوا ہے؟ ملیشیا پورا. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں پھیلے. یہ افریقہ، یہ یورپین کنٹریز، یہ اس علاقے میں وہ پھیلے ہیں دنیا میں. کیا لے کر پھیلے؟ ان کو پتہ تھا ہماری حیثیت کیا ہے، گواہ کی حیثیت. ہم شہید بنائے گئے ہیں، ہمیں شہادت دینی ہوگی. نبی ہم اللہ سے نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں پتہ چلا، کیونکہ نبی ہم پہ گواہ اٹھا کے لائے جائیں گے. اور لوگ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اس آخری نبی کا دیے و دین ہم تک پہنچا نہیں. کیوں؟ کہ وہ گواہی دیں گے. ہماری جو بھی پشت ان سے ڈائریکشن میں آئی ہوگی وہ گواہ اس پہ بن کے کھڑے ہوں گے، ہم نے پہنچا دیا تھا ان تک دین. ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے کیونکہ یہ صحابہ نہیں تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے دائرہ اختیار میں یہ دین آگے پہنچاتے. اس لیے مجھ سے سوال کیا جائے گا میرے بچوں کا، اور آپ سب سے سوال کیا جائے گا آپ کے بچوں کا، اور ہم سب سے سوال کیا جائے گا تم کہاں کہاں موجود تھے. تم اپنے گھر میں موجود تھے، تم محلے میں موجود تھے، تم اپنے دفتروں میں موجود تھے، کاروبار کی جگہ پہ موجود تھے، کہیں بھی موجود تھے. تمہارے کردار سے یہ دین پھیل رہا تھا کہ نہیں؟ کردار میں زبان چلانا شامل ہے. اس میں زبان چلانا ایک حصہ ہے اس کا. ایسے نہیں کہ میرا کردار کچھ اور ہو اور زبان پہ ہر وقت دین کی باتیں ہوں، تو دراصل خدا نہ خواستہ میں اپنے دین کا بھی مذاق اڑانے کا باعث بنتا ہوں اگر میرا کردار موجود نہیں ہے. اسی لیے سورہ اثر میں ہم سب پڑھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کہ جی تمہارے اعمال بھی صالح ہوں، پھر تواصو ہے حق اور صبر کی. تمہارا کردار پہلے موجود ہے وہاں پر. اس پوری تمہید کو اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان 3 آیتوں کے ساتھ ہماری زندگی میں کیا تعلق ہم محسوس کرتے ہیں، اور دراصل یہ 3 آیتیں ہیں کیا. اس پوری تمہید کے بعد وہ امت پچھلی چنی ہوئی جس کو معزول کر دیا گیا، ایک نئی امت اٹھا لی گئی. یہ آخری نبی کے صحابہ ہیں. ان کو وہ ساری جو ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ کیا کیا ذمہ داریاں دے دی گئیں کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی ہے، یہ غلطیاں ان سے ہوئی تھیں، تمہارا کام یہ ہے، یہ رسول آ گیا ہے، یہ اس کے سارے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ انہوں نے کرنا ہے اور آگے بھی قرآن چلتا چلا جائے گا. یہ سب ہونے کے بعد جب پوری بات ان صحابہ السلام کرام کی جماعت کو سمجھ میں آ گئی، وہ قرآن کے اول مخاطبین تھے، وہ اس فصیح زبان کو سمجھنے والے تھے. جب یہ ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کر کے آپ کو یہ 3 آیت اللہ نے سنوائی ہیں. اور اللہ کی کمال مہربانی ہے، جیسے اس نے سورہ فاتحہ اپنی ہی الفاظ ہمارے منہ میں ڈال کے کہلوا دیے، اہدنا الصراط المستقیم.
وہ دعا جو ہم سب سے زیادہ مانگتے ہیں، اللہ کرے ہم شعوری طور پہ مانگیں، وہ دعا جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، یہ دعا اللہ کی جاری کی ہوئی دعا ہے، یہ قبول دعا ہے۔ اس کی قبولیت تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہو گئی تھی، اس کی قبولیت تو قرآن نازل کرنے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تمہیں صراط المستقیم چاہیے، چاہتے ہو صحیح راستے پہ چلنا، یہ رہا صحیح راستہ، اب چلنے والے بنو، دعا تو قبول ہو کے ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح یہ آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کا ڈائلاگ ہے، اس میں جو سمجھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ اس کی زبان سے کیا جاری کروا رہا ہے، یہ ہماری روح میں اتر جائے۔ آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، روایت میں آئے گا کہ جو اس کو رات میں پڑھے شیطان اس سے دور بھاگے گا، جس گھر میں پڑھی جائے گی، میں نے آیت الکرسی بھی آپ کو بتائی تھی، شیطان ضرور بھاگے گا ہم سے، اگر ہم پتہ تو چلے اس میں ہے کیا اور ہماری زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے، اس سے بھی بھاگے گا۔ آپ قرآن کو جہاں سے سمجھ کر اس پہ عمل کرنے لگیں گے، شیطان ہی بھاگے گا ہم سے۔ لیکن کیا اس سے بالکل آنکھیں بند کر کے، زبان صرف ہلا کر اور اس کو سمجھے بغیر، جو پورا ہم پیراڈائم سمجھ کر آئیں کہ کیا ذمہ داری ہے جو دی گئی ہے اصحابہ کرام کی جماعت کو اولین طور پہ، اور جو بھی اتباع میں ان کی رہے گا اس کی زندگی میں یہ دین اسی طرح رہے گا نہیں، تو پھر ذمہ داری بھی پوری ہوگی، اس کے اثرات آپ دنیا بھی محسوس کریں گے اور آخرت میں بھی۔ تعالیٰ نے خاتمہ کرنا ہے سورت کا، یہ اگر ہم یاد کر لیں شروع کیسے ہوئی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ اس سے ہدایت تو ملے گی ان کو جو پہلے اللہ کو سمجھ چکے ہوں گے، ورنہ ابو جہل نے ابو جہل ہی مرنا ہے اور فرعون نے فرعون ہی مرنا ہے۔ اتنا ادراک آپ میں ہو کہ اللہ ہے کون، آپ کا اس سے واسطہ مطلب کیا ہے، یہ ہے، آپ سمجھ گئے اتنی بات، تو اب یہ کتاب یعنی کہ آپ کا ریسیپٹر، وہی جو اللہ تعالیٰ نے دین اندر رکھ کے بھیجا ہے، وہ تیار ہے لائگنڈ وصول کرنے کے لیے، تو ہدایت اب آپ کو ہدایت پہنچائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے کرنے کے کیا کام ہے؟ پہلا رویہ سنایا تھا، یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال کرنے والے ہوں گے، بنیادی اعمال تھے، صلاۃ قائم کرنے والے اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے۔ خاتمہ ہو رہا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کوئی شک ہی نہیں ہے سب کچھ اللہ کا ہے جو کچھ سماوات اور ارض میں ہے۔ سماوات پلورل ہے، زمین ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی استعمال کی ہے۔ سماوات اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ 7 یونیورسز تو اس نے بنا رکھی ہیں، بتایا جو کچھ بھی ہے، ما فی، یہ ما فی کا مطلب اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے۔ دیکھیں شروع میں بھی توحید یہی تھی، آیت الکرسی کی توحید بھی یہی ہے کہ جان رکھو یہ ہے وہ اللہ، تنہا اللہ، یکتا اللہ، مالک ہر چیز کا، ارض و سماوات کا مالک، اس کے درمیان ایک ایک چیز کا مالک، لہذا اس کی شان کیا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اگر کچھ بھی ظاہر کرو اپنے دلوں میں یا چھپاؤ، اس نے ہر وقت ہر چیز پہ تمہارا محاسبہ کیا ہوا ہے، وہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ یہ ہے وہ اللہ، یہ تعارف ہے اس کا، یہ اس کی توحید کا، اس کی قدرت کا، اس کی شان کا تعارف ہے۔ یہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، یہ قرآن ہر دفعہ جب اپنا موضوع دہرائے گا دوبارہ ہمیشہ توحید کو لیا کرے گا اور آگے کی بات ہمیں بتایا کرے گا۔ لہٰذا یہ وہی اللہ ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ اس کا پریروگیٹو ہے، وہ جس کو چاہے گا اس کو بخشے گا اور جس کو چاہے گا اسے عذاب میں نازل کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا ہے؟ ہم قرآن کی بات جانتے ہیں، ہم عام گفتگو میں بھی جب ایک بات پوری بتا دی جاتی ہے تو بار بار اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے ایک دفعہ بول دیا NBP، تو اس سے پہلے آپ نے شروع میں بتا دیا نیشنل بینک آف پاکستان، تو پڑھنے والا سننا سمجھ رہا ہے، اس نے پہلے بتا دیا کہ میرا کیا قانون ہے، معاف کرنے کے بارے میں اور عذاب دینے کے بارے میں اس نے اپنے قانون جگہ جگہ 13 سال قرآن میں پہلے بھی سنا رکھے ہیں۔ جب ہم مکی قرآن پڑھیں گے تو ہم نے مدنی صورت سے پڑھ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہا ہے میری مرضی، یاد ہے نا میرا قانون، میری مرضی کیا، اچھا لے کر آؤ گے تو اچھا اور برا لے کر آؤ گے تو برا، تو یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے۔ اس کے بعد وہ کس پہ اپنی رحمت کرتا ہے یہ بھی سراسر اس کا استحقاق ہے۔ تو یہاں سے معاملہ شروع کیا ہے، خاتمہ ہو رہا ہے، دوبارہ آپ کو یاد دلایا ہے کون اللہ، کس اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو ارض و سماوات کا تنہا مالک ہے، وہ جو ایسا صاحب قدرت ہے، وہ جو تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوگے اور اللہ کو خدا نخواستہ دھوکہ دے سکتے ہو، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔
دوبارہ دہرائی یہ بات. اب سنیے پورا کا پروگرام، پورا کا پورا قرآن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب سمجھ رہے ہوں گے، فرسٹ پرسن سنگولر میں ہے، واحد متکلم ہے پورا قرآن. اس میں دوسروں کی باتیں بھی جو ہیں وہ اللہ خود سنواتا ہے. میرے رسول نے یہ کہا، اس جماعت نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، ہارون نے یہ کہا، قارون نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، نبی ان سے کہہ دیجئے. شروع جملہ ہمیشہ پورا قرآن شروع ہمیشہ واحد متکلم سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے الفاظ ہیں یہ سارے، اس لیے اللہ کا کلام ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے، جب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بات ہمارے ذہن میں رہے، سب کی باتیں اللہ سنوائے گا، لیکن بیان کرنے والا صرف ایک ہی چلا جا رہا ہے، اور وہ اللہ خود چلا جا رہا ہے. بیان سب کا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود چلا جا رہا ہے. نبی ان سے کہہ دیجئے، اس نبی نے یہ کہا، یہ ہم امید سمجھ رہے ہیں. سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس رسول نے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ ایمان لے آیا، کس پر؟ اس پر جو ہم نے اس پر نازل کیا ہے. کس نے نازل کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف جو نازل ہوا. اور کون میں ایمان لے آیا؟ اور سارے ایمان لانے والے بھی ایمان لیا، یہ رسول بھی اس پر جو اللہ کی طرف سے اس پہ نازل ہوا، اور سارے ایمان لانے والے بھی. یہ سب کلن آمنا، کیا ایمان لیا ہے؟ باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ سب کے سب اللہ پر ایمان لیا ہے، یہ ملائکہ پر ایمان لیا ہے، یہ کتابوں پر ایمان لیا ہے، یہ رسولوں پر ایمان لیا ہے. یہ بالکل تفریق نہیں کرتے کسی بھی رسول کے درمیان، یہ بالکل تفریق نہیں کرتے کسی بھی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ پہلے ہی بتا دیا تھا. کیا بتایا تھا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے، یہ ایمان رکھیں گے کہ سارے رسولوں کو مانیں گے، ساری کتابوں کو مانیں گے. مسلمان یہ کبھی نہیں کہتا کہ فلاں رسول کو مانوں گا اور اس کے بعد کسی کو نہیں مانوں گا، یہ اس کو نہیں مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا. وہ اللہ، ہم جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ہم تو کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ، کیا یحییٰ، سب کو اللہ کے انبیاء مانتے ہیں. جن کو اللہ رسول قرار دیں گے رسول مانتے ہیں اللہ کا. ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. سب اللہ کے پاس سے کیا پیغام لے کر آتے ہیں؟ اللہ واحد یکتا ہے تمہارا بنانے والا، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، آخرت آئے گی، اعمال کے بدلے دیے جائیں گے. ہر رسول کے یہی پیغام ہے، ہر نبی کے یہی پیغام ہے. رسول امتوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں آ کے، یہ ہم جان لیں گے کیا فرق ہے. پیغام بنیادی 100% آدم علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام ہے، وہ ہے توحید کا پیغام، ہدایت پہ عمل پیرا ہونے کا پیغام، اور آخرت کے وقوع پذیر ہونے کا، آخرت کے لازمی آنے کا، اور میرٹ پر بدلے ملنے کا پیغام. یہ تو یونیورسل ایک جیسا پیغام ہے آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. لہذا تفریق کا کیا سوال؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے. ایمان لانے والوں کا اس رسول کا، اور ایمان لانے والوں کا کیا کام ہے؟ وہ ایمان لا رہے ہیں جو کچھ بھی نازل کیا گیا اپنے رب کی طرف سے اس پر. یہ ایمان لا رہے ہیں اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر. رسول کیا لے کر آتا ہے؟ پیغام، اور اس کو دنیا میں کر کے بھی دکھاتا ہے. تو یہ قیامت پہ ایمان لا رہے ہیں، کسی پہ تفریق نہیں کر رہے. وقالو، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کے لیے گردن جھکا دی. ہم اطاعت گزار. سنا تو اس میں اندر ان بلٹ ہے نا، سمجھا اور عمل پیرا. اطاعت وہی کون کرے گا اطاعت؟ جو سن کے سمجھے گا. میں نے کہا جائیے جناب یہ چیز مارکیٹ سے لا کے دیجئے. سن تو اس نے لیا، نہ اس کو جانے کا مطلب پتہ، نہ مارکیٹ پتہ، نہ چیز سمجھانا، دکان کا پتہ. لے آئے گا جا کے. یہ اطاعت میں کیا کرے گا؟ بیٹھ کے سر جھکا دے گا، ہو جائے گی اطاعت؟ تو گناہ والا لفظ ہے نا، یہ فصیح عربی ہے نا جی. سمعنا واتانا کیا مطلب ہے؟ سنا، سمجھا، سرے تسلیم خم عمل پیرا ہو گئے. یہ ہے سمعنا واتانا کا مطلب. غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طالب ہیں. یہ انسان مخاطب ہیں، اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے اپنے رب کے آگے کس سر جھکا کر کیا اظہار کر رہے ہیں؟ ہم نے سنا، ہم عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جایا کرے گی، تو یا اللہ معاف کیجیے گا. غفرانک ربنا و الیک المصیر. دیکھیں ہماری سمجھ کیا بتا رہی ہے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ پلٹ کر آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے. ہم ہمیشہ اس زندگی میں نہیں رہیں گے. اگر ہم نے اطاعت نہیں کی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم سے جو غلطیاں ہو جائیں گی اگر آپ ان پہ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیوں؟ کیونکہ پلٹ کے تو ہمیں آپ کی طرف آنا. دیکھیں کتنا عمل ہے اس میں. اس چارٹر کو اگر ہم نے سمجھا نہیں تو پھر کیا زندگی ہماری ایسی گزر رہی ہے کہ ہم سن رہے ہیں اللہ کی، اس کی کتاب میں لکھا ہوا کیا سنایا اس نے آخر میں گزر رہی ہے. ہم عمل کر رہے ہیں، اعمال جاری و ساری ہیں،
اور پھر غلطیوں پہ معافی کی طلبگار بن کر یقین کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی طرف جانا ہے. سراسر عمل ہی عمل ہے, چارٹر ہے زندگی گزارنے کا, جس کو ہم نے بظاہر وظیفہ بنا رکھا ہے. ضرور وظیفہ بنائیں اس کو, صبح دوپہر شام کئی مرتبہ دہرا لیں. کس لیے؟ تاکہ عمل میں رہے, زندگی ایسے گزرے. اب سنیں اللہ نے کیا معاملہ روک کر, اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ, بات روک کر کچھ اہم بات بتانا, پھر مضمون کی طرف پلٹنا. یہ بات تو ابھی یہاں سے ہوئی تھی, یہ کن کی زبان سے جاری کروایا؟ وقالو, ابھی انہوں نے کہا, ایمان والوں نے, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ نے پھر بات روک کے اپنی بات شروع کی براہ راست. دیکھو ٹھیک ہے, تسلی سن لو ہمیشہ کے لیے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تمہارا اللہ بالکل تکلیف نہیں دیتا کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ. تو کتنی بڑی تسلی ان لوگوں کے لیے جو غلطی پر معافی مانگ رہے ہیں کہ ہاں اگر تم سے غلطی ہو جائے گی جانے انجانے میں, انسان ہو, تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے 100% ہونے کی, تم کوشش کرو گے کچھ کمی ہو جائے گی, تم نے کہا نا معاف کروں, تو جان لو اللہ کی پالیسی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو مسئول نہیں ٹھہراتا کبھی. بس یہ ہے, یہ ڈسکاؤنٹ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ ڈسکاؤنٹ ہم نے سب کو دینا ہے. ہم نے اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو بھی ڈسکاؤنٹ دینا ہے. ہم نے ان پہ اعتراض کرنے سے پہلے سوچنا ہے, پتہ نہیں اس کی کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں بات سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کوئی مجبوری لاحق نہ ہو گئی ہو. ہم اتنے زیادہ کسی کو پکڑنے والے نہ بنا کریں. وسعت ہمارے اندر جب آئے گی, جب قرآن سے ہم یہ سمجھ لیں گے, ورنہ پھر ظاہر کی وسعت ہے, بار بار اچھا سمجھتے رہو, دل میں اس کو برا کہتے رہو, نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, اپنے طور پہ جہنم میں پہنچانے کی کوشش بھی کر کے رہو بھائی کو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ساتھ یہ ہمارے نوجوان سن رہے ہیں, ساتھ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے. اب اگر آپ صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے, آپ کیمسٹری تو پڑھ سکتے ہیں, فزکس تو پڑھ سکتے ہیں, میتھمیٹکس میں تو آپ اپنے سارے علم اور عمل کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں, اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ذرا سی ہم سے ہمت نہیں ہوتی. کیا یہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے اندر؟ نہیں تھی تو اب ہے, تو اب کیوں نہیں کرتے ہم؟ تو جہاں یہ اس کا ڈسکاؤنٹ ہے, وہاں یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. اس کا دوسرا حصہ یہی ہے کہ تمہارے اندر صلاحیت تھی اور تم نے نہیں کیا, تو پھر کیا ایکسکیوز پیش کرو گے میرے سامنے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تمہیں صلاحیت دی تھی تو اب تم سے پوچھا جائے گا. بتائیں کیا بنتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم جو اللہ کی ودیت کی ہوئی ہدایت لے کر دنیا میں آ گئے, ہمارے اندر یہ اللہ نے الہام کر کے بھیجا تھا, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جاپانی کے اندر بھی بھیجا تھا, وہ بھی جانتا ہے, معاشرہ اچھی طرح جانتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, چوری کیا ہے اور چینا چھپٹی کیا ہے, بدکاری کیا ہے, لائلٹی کیا ہے, ڈس لائلٹی کیا ہے. یہ انسان کی سطح کا دین ہے جو ہر انسان لے کے پیدا ہو رہا ہے. اس کے پاس تو ابھی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس سے آگے کچھ جانتا. اس کو تو پتہ نہیں نبی کو تعلیم پہنچی بھی کہ نہیں پہنچی. اور بیٹھے ہیں ہم جو انسانی سطح کی ساری باتیں بھی جانتے ہیں, جس کو انسانیت کہتے ہیں, اللہ کا ودیت کیا ہوا ہر انسان کے اندر دین, اور جس کو نبیوں کی تعلیم بھی پہنچ چکی. بتائیے ہمارا امتحان اگر اپنی ذمہ داری اس کو سمجھے تو پھر کیسا ہوگا؟ ہمارے پرچے میں تو کہیں زیادہ سوال لکھے ہوئے ہیں, وہ تو وہاں کے اتنے سوالوں کا اس کا پرچہ تو روک لیا جائے گا. اللہ اس پہ ظلم کیوں کرے؟ اس تک تو پہنچی نہیں بات. اگر جنرلی نہیں پہنچی تو, جنرلی وہ نہیں سمجھا تو ہمارا پرچہ کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میرے ساتھ بھی وہی ہے, آپ کے ساتھ بھی وہی ہے. دنیا کی ہر بات آتی ہے ہمیں, ہر آفس چلانا ہم جانتے ہیں, نہیں جانتے تو اللہ کی بات, اور صاحب علم لوگوں نے ساری محنت کی ہوئی ہے. اس سے ہم جڑیں, آہستہ جڑیں. اللہ نے چاہا, ہماری کیپیسٹی ہے, ہم اس پہ بہت آگے. کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہم سب لوگ بیٹھتے بھی ہیں الحمدللہ. کتنا یہ کتنی اہم بات ہے, یہ کتنی ضروری سمجھنا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ذہن میں رکھنا. اسی لیے جو کوئی بھی جو کچھ کما کے لایا, برا کمایا تو اس پر, اور اچھا کمایا تو اس پر. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, کہ جو کچھ تمہارے جو پچھلے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا, کمایا نہیں کمایا ان کے لیے, اور جو کچھ اچھا سامنے والے کریں گے, جو کچھ کمایا ان کے لیے. یہ اللہ نے صاف بتا دیا. کوئی باپ کہ اچھائی اور برائی باقی تناظر میں آئے, بیٹا یہ کہہ کے نہیں ہوگا میں نے کچھ نہیں تو کیا, میرے باپ تو بہت نیک آدمی تھے, میرے دادا تو بہت نیک آدمی تھے, میں تو فلاں کی اولاد ہوں, میرا تو حسب نسب یہ ہے. یہ اللہ کا میرٹ نہیں. یہ ہمیشہ کے لیے اس نے بحث کو سمیٹ دیا کہ ہم جو سنتے ہیں اپنے بہت سارے فورمز پر کہ فلاں گروپ فلاں صحابہ کرام ہم نے چوز پک کر لیے, وہ جانے اور اللہ جانے. یہ اللہ سنا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو,
تم جن کے سامنے بیٹھے ہو ان کا کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں. یہ کہتے ہیں نا سورہ بقرہ میں سارا کہ جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو جنتی ہیں. اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے. کیوں؟ کہ ہم نے تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس یہ میرٹ نہیں ہے کہ تمہارے بڑوں نے کیا کیا تھا. ابراہیم جانے اور میں جانوں، مجھے پتا ہے کیا تھا وہ. یعقوب جانے اور میں جانوں، یہ سب جانے اور میں جانوں. انبیاء اور صالحین جانے اور میں جانوں. انہیں جو کیا تھا ان کے لیے. تم جو کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. اچھا کرو گے تو اچھا، برے کا تو برا. دیکھیں کہاں لا کے بتایا ہے. اور ہمیشہ کے لیے اپنی پالیسی اناؤنس کر دیا کہ ایک تو کسی کو اس کی کیپیسٹی زیادہ امتحان بھی نہیں ڈالا جائے گا. کیپیسٹی تھی استعمال کیوں نہیں کی ضرور پوچھا جائے گا. اور کسی کے علم اور اعمال کسی دوسرے کے کام نہیں آئیں گے جب تک وہ خود اس علم اور عمل پہ نہیں آ جاتا. یہ اللہ کی پالیسی نہیں ہے کہ آپ پچھلوں کے نام بتا کر چھوٹ جائیں گے اللہ کے سامنے. اب یہاں بات روکی اور دوبارہ ان کی زبان سے جاری کروایا. دیکھیں کیا کلام چل رہا ہے، کس شان کا کلام چل رہا ہے. دوبارہ ان کی زبان پر ربنا. اب پھر وہی جماعت دعا مانگنا شروع کر رہی ہے. الفاظ اللہ کے ہی ہیں، ان کی زبان سے دعا جاری کر رہا ہے اللہ. اللہ کے الفاظ جاری ہو رہے ہیں تو یہ قبول الفاظ ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا ان نسینا واخطانا، ہماری پکڑ مت کیجیے گا، آپ ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیے گا. کس بات پر؟ اگر ہم کچھ بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. یہ جماعت پوری طور پہ ذمہ داری محسوس کر رہی ہے. اب شہداء کے منصب پہ ہمیں فائز کر دیا گیا ہے. بنی اسرائیل نہیں بلکہ بنی اسماعیل اور اصحابہ کرام کی جماعت اور پھر سارے جو پیچھے آ رہے ہیں. اب یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے. وہ محسوس کر رہے ہیں کہ شہید کا درجہ کیا ہے. ربنا لا تواخذنا ان نسینا، بھول چک پہ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا اور ہماری غلطیوں پہ نہیں. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، بالکل ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے گا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آخری اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت جاری کی ہیں تو کتنی ہی باتیں ہٹا لی ہیں اور وہ دین جاری کیا ہے جس میں جہاں چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. کیا دین جاری کیا ہے؟ تم جیسے ہو، جیسے تمہارے حالات ہیں، جو کرنے کے اعمال ہیں ان میں بھی. سفر پہ ہو، اس نماز میں سہولت پیدا کر لو. سفر میں ہو، مشقت میں پڑ گئے ہو، عبادت میں سہولت پیدا کر لو. کتنے بوجھ ہٹائیں ہم پر. تمہاری کیپیسٹی سے زیادہ تم سے کوئی سوال تک نہیں کیا جائے گا، لیکن کیپیسٹی اتنی ہے بروئے کار لے آنا. کتنے بوجھ اللہ نے ہٹائے ہیں، کتنا دین آسان کر کے آپ کو دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. من قبل، وہ اچھی طرح جاننے کے پہلوں کے ساتھ کیا ہوا. ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ جو جن کی زبان پہ الفاظ جاری ہیں ان کو وہ پوری تاریخ 100% ہے، ہم سے زیادہ پتہ ہے جو ہم پوری سورہ بقرہ میں پڑھ کر آ رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ بھول چک پہ ہمارا مواخذہ مت کیجیے گا، ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالیے گا جیسے کہ پہلوں پہ تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہم سے وہ ذمہ داریاں نہ اٹھوائیے گا، وہ بوجھ جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں. واعف عنا واغفر لنا ورحمنا، آپ ہمیں درگزر فرمائیے گا، آپ ہماری مغفرت کیجیے گا اور ہم پہ حد درجہ رحم فرمائیے گا. انت مولانا، کیا سبمیشن ہے صاحب. انت مولانا، آپ ہی ہیں ہمارے کارساز، آپ ہی ہمارے رکھوالے، آپ ہی ہمارے ہر طرح سے ہماری حفاظت کرنے والے. فنصرنا، آپ ہی ہماری مدد فرمائیے گا. علی القوم الکافرین، اور ہمیں مدد دیجیے گا کن پر؟ کافرین پر. یہ سب جانتے ہیں کہ ابھی کتنی زندگی باقی ہے. ابھی تو 8-9 سال مدینے کی زندگی باقی ہے. جس مقصد کے لیے رسالت دی گئی ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے. ابھی تو مکہ تک پہنچنا ہے، دنیا میں دکھا دینا ہے کہ رسول کے انکاریوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ وہ امت ہے صحابہ کرام جنہوں نے آندھیوں کو اور پتھروں کو اور زلزلوں کو اور سیلابوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آنا ہے. یہ وہ قوم مخاطب ہے، اس کی زبان سے اللہ نے دعا جاری کروا دی ہے. ہر رسول کے انکاری کو اللہ دنیا میں سزا لازمی دیتا ہے. یہ پورا قرآن بتائے گا ہم کو نبی اور رسول کا فرق. نبی کو تو جان سے بھی مارا جا سکتا ہے، بہت نبی مارے گئے. قرآن بقرہ نے خود ہی بتایا، بار بار بتا رہا ہے نا کہ اے بنی اسرائیل، تم کیا اپنی نیک و کاری کی دعوے کرتے ہو، تم تو انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو، لیکن اللہ کے رسول کو کبھی نہیں مارا جا سکتا، اللہ کے رسول کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا. قرآن بتائے گا میں نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہمیشہ میں اور میرے رسول غالب ہی رہیں گے. میں نے لازم کر لیا ہے کہ رسول کا انکاری کبھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ بتائے گا میں کئی جگہ جا کر. تو یہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس دفعہ ایک ہی فرق صرف ہے، عذاب تو اس رسول کے انکاریوں پہ آئے گا ہی آئے گا. فرق صرف یہ ہے کیونکہ تم آخری رسول کے آخری صحابہ کرام ہو، تو یہ بھی زندگی بھر کے لیے، دنیا رہتی تک کے لیے تمہارے ہاتھوں سے ہوگا کہ عذاب نہ پتھروں سے آئے گا، نہ ہی بارش سے آئے گا، نہ سیلاب سے، نہ زلزلے سے. ان کافرین پہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے نازل کرواؤں گا. اور وہی پھر ہوا
باقی تاریخ ہم قرآن بھی پڑھ لیں گے، مشہور جانتے ہیں کہ عذاب کس طرح ان لوگوں نے نازل فرمایا رسول کے انکاریوں پر۔ تو اب دیکھیں ہم کس جگہ، یہ کیا چیز ہے، کیسا خلاصہ ہے اس پورے سورہ بقرہ کا، کیسا خلاصہ ہے ایک امت کو معزول کر کے دوسری امت کو اٹھانے کا، کیا الفاظ جاری کروائے گئے۔ میں نے آج یہ سوچا تھا، میں آپ کو دوبارہ ابھی 3 آیتیں 2 منٹ میں دوبارہ پڑھنی ہے ہم نے، کہ جیسے کہ ہم پڑھتے رہے کہ بنی اسماعیل کو، ایمان والوں کو، اس مسلمانوں کو آیت نمبر لگ بھگ 143 سے لے کر 284 تک، اور پھر 3 آیتوں میں کیا ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ آج کیونکہ ہم نے پوری سورہ بقرہ اللہ کی مہربانی سے پڑھ لی ہے، جتنی بھی ہم ادنا کوشش کر سکے تو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ ان سے کیا غلطیاں ہو رہی تھیں جن سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں نا، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جو مغضوب ہوئے، جو بھٹک کے رہ گئے، ان کی غلطیاں کیا تھیں؟ کیونکہ شروع کے حصے میں وہی تھی، آیت نمبر 39-40 سے لے کر 123 تک اللہ نے ان کی غلطیاں ہمیں بتائی تھیں، تو ان کو بھی ریوائز کر لینا چاہیے۔ تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، یہ وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے بالکل ہی، اور یہ ہے اس لیے اللہ نے خاتمہ اس پہ کیا کہ جو کچھ ان کو کہا تھا وہ بھی ان 3 آیتوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ بھی ان 3 آیتوں میں لکھا ہے، جو کچھ ہمیں نہیں کرنا اور کرنا، یہ ہے قرآن کی موجز بیانی۔ یہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ یہ چارٹر ہے ہماری زندگی کا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، تبصرہ ہمیں نہیں کرنا، ہم نے کہاں سے کیا سن رکھا ہے، آپ آگے بڑھ کے ان روایت کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کیا کامنٹریز ہوئی ہیں، کس روایت کو ماننے کو بھی تیار ہے کہ نہیں ماننے کو تیار ہے، ہم نے کیا، اور یہ ہے کیا، اس میں کیا علم ہے، اس میں کیا عمل ہے، اور اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر کیا۔ یہ دیکھیے سر، بنی اسرائیل کی سرکشی یہ اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ ہمیں 60 70 80 آیتوں میں بتائی ہوئی ہے سورہ بقرہ میں ہی۔ پہلی آیت تھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی توحید اور معاف کرنا یا عذاب دینا، اللہ نے کہا یہ میرا استحقاق ہے، میرا، یہ تو میں نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں چھوڑا، میں چاہوں جس کو معاف کروں، میں چاہوں جس کو سزا دوں۔ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ پہلا کام ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں، انہوں نے شرک، کھلا ہوا شرک، گوسالہ پرستی، انہوں نے بنایا تھا نا بچڑے کو معبود، اور اللہ تعالیٰ کیا بتائے گا، عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ اور پھر بنی اسرائیل کے ہی شاخ عیسیٰ علیہ السلام کے سو کالڈ ماننے والے کہاں تک پہنچ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو کیا تھا، شرک نہیں کیا، میں نے صرف یہ کیا کہ آیت پڑھتا گیا اور میں اس کا الٹ یہاں لکھتا چلا گیا، پھر میں جا کے چیک کیا لکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں لکھا ہوا، تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ یہاں سے سمجھ لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا توحید، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بخشنا پکڑنا میرا پریروگیٹو، شرک انہوں نے کیا تھا جی، پورا بھرا سورہ بقرہ میں کتنا بتایا ہمیں۔ وہ سرگوشی اور سازشیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب ایمان والوں کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو جا کر صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ یہی کر رہے تھے نا وہ، تو یہ سرگوشیاں اور شرک اور ساری چیزیں سمجھتے تھے کہ اللہ کو کیسے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم چھپاؤ کوئی بات یا بتاؤ، اللہ کے علم ہے، اللہ تمہارا محاسبہ کر کے رہے گا۔ دیکھیں وہ یہ غلطیاں کرتے تھے، اس سے بچنے کی ہم دعائیں مانگتے ہیں ہر سورہ فاتحہ میں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رسول کو انکار کیا، انہوں نے کیا نہیں کیا، انہوں نے عیسیٰ کو ماننے سے انکار کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور بعد میں دونوں نے مل کر آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ملائکہ پہ اعتراض، جبریل پہ انہوں نے کہا ہم یہ کیسا فرشتہ ہے، یہ کیسے وحی لے کر اس رسول پہ چلا گیا، اس کو تو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، لہذا جبریل کا ہی انہوں نے اس پہ اعتراضات برا بھلا کر دیا۔ سورہ بقرہ میں پڑھا ہے ہم نے یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو جبریل کا، جو میکائیل کا، جو ان کے خلاف ہے وہ اللہ کے اور اس کے رسول اور نبیوں کے خلاف، اللہ نے اعلان کر دیا تھا۔ دیکھیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے وہ، دیکھیں کیسی صورت ختم ہو رہی ہے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ایمان والوں کا، صحابہ کرام کی جماعت کا یہ طریقہ ہے، ایمان والوں کا رہتی دنیا تک کے لیے یہ طریقہ ہے، وہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے ملائکہ کو ماننے والے ہیں۔ احکام ماننے میں ضد اور ہٹ دھرمی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، سمعنا وعصینا، یہ ان کا نعرہ تھا، سن تو لیا ماننے کے نہیں۔ اور ایمان والوں کا نعرہ کیا ہے؟ ان کا نعرہ ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اپنی گردن کو جھکا دیا، ہم نے سنا اور اپنی گردن کو جھکا دیا۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، جو پچھلے گزرے وہ جانے اور اللہ، اور جو تم کرو گے تم جانو اور اللہ. لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. وہ کیا کرتے تھے جی؟ وہ کہتے تھے حسب نسب کی بنیاد پر جنت کے دعوے دار تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا حسب نسب جنہوں اچھا کیا وہ جانے میں جانوں، تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے کام آئے گا. ہم بھی ذرا اپنا جائزے لیں، ہم کیا کہتے پھرتے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کیا دعوے دار بنے ہوئے ہیں. ہم بخشے بخشا ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، جو عبد القدوس کا بیٹا عبد الرحمن ہے جنت میں جائے گا. جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر. کہاں کا ہے اللہ نے؟ کلمہ جینے کا نام ہے، زبان دہرانے کا نام نہیں ہے. وہ جو 3-4 سال کی عمر میں کلمہ والدین پڑھوا دیتے ہیں اس کی کیا گنتی ہے؟ اگر وہ کلمہ مان لیا جائے تو ہر ہندو اور ہر عیسائی اور ہر یہودی ہوگا اور اللہ پہ نعوذ باللہ اعتراض کر رہا ہوگا قیامت میں کھڑا ہوا، یا اللہ نہ مجھے ہندو گھرانے میں پیدا کرتے نہ میں جہنم میں جا کے پڑھتا، کیونکہ یہ تو مسلمان کو اب جنت میں بھیج رہے ہیں. اللہ کا دو ٹوک انصاف ہے. میں نے نبیوں کے بیٹے کو نہیں مانا، قرآن میں ہمیں سنا تو دیا اس نے، میں نے نبیوں کے بیٹے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کو میں بچاؤں گا اگر علم اور عمل ٹھیک نہیں ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم نے طوطی زبان میں جو کلمے پڑھے تھے یا آج بھی جو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارے عمل اور زندگی میں نہیں ہے، اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو ہم کیا دعوے کر رہے ہیں؟ ہر مسلمان جنت میں جائے گا؟ بالکل جائے گا جب وہ مسلمان ہوگا تو، اور اللہ کی مرضی مطابق زندگی گزار کے جائے گا. بھول چکو کہ اللہ نے بتایا میں معاف کروں گا، وسعت سے زیادہ کچھ ہو گیا اللہ معاف کرے گا. لیکن جو دل چاہے کرتا جاؤں اور کہوں کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کی رحمت آسمانوں پہ لکھی ہوئی ہے. ذرا سا 2 منٹ کے لیے ہم پلٹ کے سوچا کریں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی سورس کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بتائے گا میری رحمت کا مطلب کیا ہے، وہ سورہ انعام میں 2 جگہ بیان کرے گا، سورہ زمر میں بتائے گا میری رحمت کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگ لو، اپنی اصلاح کر لو، میں معاف کر دوں گا. ورنہ قیامت تیار کر رکھیے. میری رحمت کا مطلب ہے قیامت کا برپا کر دینا، بدلے دے دینا اس کی رحمت ہے، تاکہ کوئی اس دن نہ جا کے کہہ سکے چھوٹی بچی مجھے 4 ٹکڑے کیے گئے تھے، آپ نے اس کو بھی جنت میں بھیج دیا کیونکہ یہ کہہ رہا ہے بہت رحم دل ہے. تو بتائیں وہ اللہ کو رحم دل پکارے گا اس دن کوئی؟ یہ تو پھر کھیل تماشا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. اس نے کیا کہا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم نے سمجھا میں نے کھیل تماشا بنایا ہے؟ اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور قیامت ہے. کس نے قرار دیا؟ اللہ نے، کہ میں اس کو برپا کر دوں گا اور ہمارے کے بدلے جاری کر دوں گا. تمہیں پتہ چلے گا میں کتنا رحمان ہوں، کیونکہ یہ میری تمہیں اب پتہ چلے میں رحیم بھی ہوں، میں معاملے کو لٹکا کے نہیں چھوڑوں گا. تو حسب نسب کی بنیاد پر جنت کے دعوے وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے ذمہ داری سے فرار کر لیا تھا اپنی. بار بار آپ نے سنا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے یہ کام، ہم تو اس علاقے میں داخل نہیں ہوتے، یہ بڑی قوی فوج ہے، آپ اور آپ کا رسول ان کو باہر نکالے تب ہم چلے جائیں گے. ہم کیوں دنیا میں اٹھ کے ایمان کی دعوت دیتے پھر لوگوں کو؟ ہم کیوں اپنا کردار ٹھیک کریں؟ ذمہ داری سے فرار. یہ جو سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سمجھ گئے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں، لیکن اب ہماری درخواست یہ ہے کیونکہ ہم نے کرنا ہے اور ہم انسان ہیں، ربنا ولا تحمل علینا ولا تعمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. دیکھیں ذمہ داری اٹھاتے وقت کیا الفاظ جاری کروائیں. ذمہ داری کو جو محسوس کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا کر گئے ہیں قرآن، اللہ تعالیٰ پہنچا کر گئے ہیں تیری دین کے طریقے یعنی کہ سنت. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، پاک غذا اللہ کی مہربانی سے کھاتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کیسی ذمہ داری کو محسوس کیا تھا، کس التجا کے ساتھ آگے بڑھے تھے. اور یہ دیکھیں اس کے مخالف میں ان کا کیا زندگی تھی ان کی. تو یہ یاد کرنے کے لیے کہ ان کی کیا غلطیاں تھیں، یہ 3 آیتیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، کن غلطیوں سے ہمیں بچنا ہے. جو پڑھتے جائیں اس کا الٹ کرتے جائیں اور یاد کر لیں کہ وہ سب بنی اسرائیل کر رہے تھے. یہ ان کی سرکشی کی داستان تھی جس کو سمرائز اللہ نے کیا ہے. یہ چارٹر ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ سمجھ کے ہی آگے بڑھے گا، یہ سمجھ کر ہی شیطان بھاگنے والا ہے ہم سے. آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، دہرا کر گٹ پٹ. ٹھیک ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر وہی بات ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ پھر ایسا کرے. لیکن یہ بالکل صاف، بالکل بینات، بالکل واضح، ہر بات ریفرنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں ظاہر کی ہے. میں ایک لمحے کے لیے اس کو چھپا دیتا ہوں اور یہاں اپنا نام لکھ دیتا ہوں. بتائیں حسب حال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ حال ہے ہمارا. اپنا لکھ دوں، کسی کا بھی لکھ دوں، پوری، بس ہم اس سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ ان کا حال تھا نا.
تو میں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا بتا دیا تمہیں. یہ جو کوئی بھی کر آئے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل نازل کر کے مکمل کر دیا گیا. لگ بھگ یہ جماعت اگلے 1000 سال موجود رہی کسی نہ کسی طاقت کے منصب پر. اس کے 2 درخشاں ترین ستارے تھے جو صحابہ کہلاتے تھے. وہ تو شروع کے 40 50 60 سالوں تک ان کی زندگی رہی, لگ بھگ 70 سال رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پھر ان کی اولادیں چلیں. تو صحابہ کرام کی جماعت نہیں, لیکن نسل قائم رہی. کون سی نسل؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل. یہ ان سے تاتاریوں نے چھین لیا تھا. دنیا کا منصب اس نسل سے چھینا گیا تاتاریوں کے ذریعے. لگ بھگ 1000 سال رہے. جب یہ سب کچھ انہوں نے کرنا شروع کر دیا نا, یہ سب کچھ جو یہ لکھا ہوا ہے, یہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اس شاخ نے بھی جب یہی کیا, یعنی کہ صحابہ کرام نے نہیں, ان کے آنے والوں بعد میں جو کچھ ان سے ہوا. تاریخ ظاہر قرآن نے ان سے کمنٹ نہیں کرنا, آپ اس کا میرر امیج رکھ کے دیکھتے جائیں. آپ تاریخ پڑھیں کہیں سے بھی, ظاہر ہے وہ پڑھیں, غلط ہوگی ٹھیک ہوگی, آپ دیکھتے جائیں. جب یہ ہونا شروع ہو گیا یہ, تو بالکل وہی ہوا ان کے ساتھ جو اللہ نے کرنا تھا ہمیشہ. جو پچھلے چوز کیے ہوئے کے ساتھ کیا تھا اس نے, وہی اس کے ساتھ ہوا. اور آج جو کچھ بھی جو کرے گا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ یہ ہونا ہے. قیامت میں پھر کیا نتیجے نکلنے؟ یہ نکلنے. بس یہی ہمیں سمجھنا ہے. یہی پورے سورہ بقرہ کا, یہی پورے قرآن کا, یہی ان 3 آیتوں کا بھی میسج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے, جو بھی ہے, کم سے کم زیادہ میں زیادہ ٹٹولیں اپنے دل کو. ہماری کیپیسٹی کیا ہے, کتنا ٹائم نکلتا ہے, اللہ ہمیں توفیق دے. یہ ہم نے ایک ادنی کوشش بھی کی ہوئی ہے, آپ کے آنے کی وجہ سے ساری کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے وابستہ کر کے رکھے, ہماری دنیا کی بھی ہماری آخرت کی بھی. اگر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اس نے بتایا کہ کیا طریقہ کار ہیں اس کے. کوئی بالکل یہ واحد چیز ہے. ابھی بھی ہم پورے اطمینان سے کہتے ہیں مسلمان, ٹھیک ہے اس کے ترجمے میں کوئی آگے پیچھے اختلاف کوئی کر لے گا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے. 100% ہم اطمینان سے کہتے ہیں یہ رہے اللہ کے الفاظ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے اس پہ کوئی ہیچ پیچ اللہ کی کمال مہربانی سے اس کے وعدے کے مطابق ہے ہی نہیں. اس کتاب میں نہ کوئی مستقبل سے نہ کوئی ماضی سے باطل چیز شامل ہو سکتی ہے. یہ ہے وہ. اس کے بعد ہم جو کریں اس کو اس کے بعد کر لیں, بس یہ کر لیں, ہم اس پر آ جائیں, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اس پہ کر لیں. اس میں سارے سکھانے والوں کا سر آنکھوں پہ, ہمارے علماء سر آنکھوں پہ, ہمارے بڑے سر آنکھوں پہ. وہ نہ ہوتے تو ہم کون ترجمے اس کے کرتا, کون تفسیر کرتا. لیکن آپ کو اونرشپ لینی پڑے گی, ہمارے بچوں کو اونرشپ لینی پڑے گی, وہاں خود سوال دینے پڑیں گے. یہ حمزہ بیٹھے ہیں, یہ ریان بیٹھے ہیں, سعد علی بیٹھے ہیں, یہ ہمارے پیارے سے ہمارے یہ آتے ہیں. بھائی ماشاء اللہ میں تو سن کے حیران ہوا, ہمارے صحیح معنوں میں ٹیلنٹڈ, اللہ ان کو ترقی دے, صحت دے, ہمیشہ AI میں کر رہے ہیں, بیچلرس کر رہے ہیں, علی سب آتے ہیں نا جی. تو بھائی یہ ہیں, یہ ان کو اپنے جواب دینے پڑیں گے, ان کو جواب دینے پڑیں گے. میرے والد کے جواب میں نہیں دوں گا, وہ خود دیں گے. اللہ کرے اچھے جواب دیں, ہم سب کے بڑے اچھے جواب دیں. ہمیں اپنے جواب دینے پڑیں گے. تو آپ جس سے چاہے جواب سیکھ لیں, لیکن وہاں اونرشپ لینی پڑے گی. وہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے. جس سے چاہے جواب لیں, لیکن وہاں فون نمبر نہیں استعمال ہوں گے نا, نہ والد صاحب کو فون لگے گا نہ کسی کو. بس اتنی سی بات ہے. اس سے خدا نہ خاصہ کسی کا درجہ کم نہیں کرنا ہم نے. سب علماء سر آنکھوں پہ. وہ نہ ہو تو ہم کیا کریں گے بھائی, کس سے سیکھیں گے. لیکن نبی اسلام اب کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں نبی. خطا سے بچا اب کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہم بس سوچ لیا کریں. ہم جس فقہ سے مطمئن ہو آگے بڑھیں. ہم سب اپنی مرضی کی فقہ کے ماننے, مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے فقہ حنفی پہ, دوسرے بھی ہیں, لیکن وہ شریعت حنفی نہیں ہے, وہ شریعت شافی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, وہ شریعت حنبلی نہیں ہے, وہ شریعت مالکی نہیں ہوتا, وہ فقہ ہوتا ہے. شریعت تو اللہ تعالیٰ نے خود جاری کی ہے, اس کا علم قرآن میں موجود ہے, اس کا عمل جاری و ساری ہے. بس یہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے. ہم جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, جب تک آپ یہاں پر موجود رہتے ہیں, میں نے اپنی سمجھ کی بہترین طریقے سے اعتماد پہ کام کیا. جس دن غلطی واضح ہو گئی اور آپ نے غلطی دور نہیں کی, اس دن آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے آگے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ جب تمہیں پتہ چل گیا تھا, سمجھ میں آ گیا تھا, تو یہ واحد چیز ہے دین جس کے لیے آپ نے والدین کو چھوڑنا ہے. یہ واحد چیز ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے بھی کمال حکمت ہے اس کی نا,
وہ پوری لسٹ گنواتا، دیکھو اگر تمہیں اللہ کی بات کے خلاف پڑوسی کی بات مل جائے تو مت ماننا، ٹیچر کی مل جائے مت ماننا، کتنے گنوانے پڑتے اس کو، کزن کی مت ماننا، بھائی کی، بہن کی، انہوں نے کہا سارے معاملے ختم، 8 ارب ایک طرف، تمہارے 2 ماں باپ ایک طرف، میری بات کے خلاف ماں باپ کی کوئی بات آ جائے اور تمہیں پتہ ہو کہ میری بات کے خلاف ہے تو ان کی فلا تطیعہما، مت ماننا، ان کی اطاعت نہیں ہوگی، بس ختم، جو صحیح بتائے گا سر آنکھوں پہ. لیکن اگر غلطی ہمیں سمجھ میں آ گئی کسی کی تو پھر نہیں ہو سکتا کچھ بھی. جب مجھے اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی اور پتہ چل گیا کہ کوئی بھی ہو، میرے والدین ہی کیوں نہ ہو، یہ اس معاملے میں وہ اللہ کی بات کے خلاف ہو گئے، اب ختم معاملہ. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بڑا کر کے مجھے سورہ عنکبوت میں بھی، سورہ لقمان میں بھی انبیاء کی اولاد پہ صادر کروا کر، جہاں پر یہ واقع ہے سورہ ہود میں، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جاری کروا دی ہے کہ اے نوح، آئندہ ایسی بات منہ سے مت نکلنا جس کا علم پورا نہیں ہے تمہارے پاس. آج تو تم نے بول دیا اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائیں گے، میرا بیٹا کیوں مار دیا، آئندہ الفاظ منہ سے نہ نکلے، میں تمہیں اس کو تمہارا بیٹا مانتا ہی نہیں. کیوں؟ وَعَمَلُ غَيْرُ صالح، کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. یہ ہے اللہ کا مرض. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے وابستہ رکھے. اللہ نے چاہا ہمیں اگلے سیشن میں چھوٹی سی ایک بات کرنی ہے قرآن کی آرگنائزیشن کے بارے میں دوبارہ، اس سے انشاءاللہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور بہتر ہوگی، اور سورہ آل عمران ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کا نام لے کے دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.